السلام علیکم، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نعمان۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان کے دورے پر خیر سے پہنچ گئے ہیں اور آتے ساتھ ہی انہوں نے انن فنن پاکستان کے ساتھ 8 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ اور یہ جو پاکستان آمد ہوئی ہے ایرانی صدر کی، یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، اور نہ صرف پاکستان کے لیے اہم ہے بلکہ یہ خطے پر اجارہ داری ختم کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ کس کی اجارہ داری ختم کرنے کا پیش خیمہ ہے؟ یہ بھارت کی اور امریکہ بہادر کی خطے میں اجارہ داری ختم کرنے کا پیش خیمہ ہے۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے یہ اجارہ داری ختم ہونے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی پاکستان آئے ہیں تو 8 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے ہیں، سامنے جو نظر آ رہا ہے کہ جی 8 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ چیزیں ہیں۔ پہلے میں 8 معاہدوں کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بتاتا ہوں کہ ان میں ایک معاہدہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرے گا۔ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کریں گے۔ سیاسی امور پر بھی گفتگو ہوئی ہے اور اس میں پاکستان اور ایران جو ہے وہ مل کر فلم میکنگ کے شعبے میں بھی چیزوں کو دیکھیں گے، اور جانوروں کے صحت کے حوالے سے پاکستان اور ایران کے ساتھ معاہدہ بھی طے پایا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو طے پائی ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے موٹے ایم او یو سائن کرنے کا مقصد کیا تھا؟ صرف عوام کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور امریکہ بہادر کو دکھانے کے لیے۔ لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن منصوبے کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ 5 دن کا دورہ اور یہ 8 ایم او یوز پر سائن، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اور ایران مل کر گیس پائپ لائن منصوبے پر دوبارہ سے کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب امریکہ کی یا کسی اور ملک کی جو دباؤ ہے یورپی یونین کا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور اس معاملے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ پاکستان توانائی کے بہت بڑے کرائسس سے گزرا ہے۔ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ آئی ایم ایف کے شکنجے میں پھنسنے کی وجہ سے تقریباً 30% سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، اور جو گیس ہے وہ 400 ٹائم پاکستان میں گیس مہنگی ہو چکی ہے۔ اگر پاکستان یہ معاہدہ نہیں کرتا اور اس پر عمل درآمد نہیں کرتا اور اس کو آگے لے کر نہیں چلتا تو آنے والے 1-2 سالوں میں پاکستان میں ایک تو گیس بھی نہیں ملے گی، اور دوسرا جو گیس آپ کو ملے گی وہ اتنی زیادہ مہنگی ہوگی کہ وہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے آپ اپنے خون سے دیے جلا رہے ہیں۔ تو یہ معاہدہ جو ہے اس پر عمل درآمد پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے، اس لیے پاکستان نے پسے پشت ڈالتے ہوئے سارے دباؤ کو یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو یہ مین مقصد ہے ان کے دورے کا۔ دوسرا مین مقصد یہ ہے ابراہیم رئیسی صاحب کے دورہ پاکستان کا کہ وہ پاکستان میں جو پچھلے دنوں ہم نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کو کور کیا جائے۔ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں یہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان اور ایران کو آپس میں لڑایا جائے، کیونکہ پاکستان اور ایران کی لڑائی اس صورت ہو سکتی ہے کہ بلوچستان میں جو مداخلت ہے وہ کر رہا ہے انڈیا، اور انڈیا اس قدر زیادہ مداخلت کر رہا ہے اور اس کے لیے وہ جو بیس استعمال کر رہا ہے وہ ایران کی بیس استعمال کر رہا ہے۔ اس لیے پاکستان اور ایران کے تعلقات جو تھے کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے تھے، لیکن پھر پاکستان نے بیک ڈور میں کچھ رابطے کیے اور اس کے بعد جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئیں۔ ایران نے پاکستانی سرحد پر حملہ کیا، وہاں پہ دہشت گرد مارے، انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا سارا کچھ۔ پھر پاکستان نے بھی وہاں پہ حملہ کر کے اور دہشت گردوں کو مارا، یعنی دونوں ملکوں نے انڈرسٹینڈنگ سے ایک دوسرے کے پاکٹس میں جو دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، جو ایجنٹ چھپے ہوئے تھے امریکہ اور بھارت کے، ان کو ہلاک کیا، اور اس کے بعد ہمارے معاملات سموتھ ہو گئے، اور پاکستان کے تعلقات خراب کیے گئے ہیں افغانستان کے ساتھ بھی۔ وہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل مل کر گٹھ جوڑا ہے ان کا۔
پاکستان کے تعلقات اس کے ساتھ بھی خراب کرنے کی کوشش، بلکہ خراب ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کے بیس کیمپ جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اور وہ افغان طالبان جو ہے وہ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ متعدد دفعہ پاکستان نے کہا ہے کہ ان کو ختم کرے۔ ابھی ریسنٹلی جو سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے تھے، اس کے پیچھے جو ایک بندہ ٹریس آؤٹ ہوا ہے وہ بھی پکتیکا کا رہنے والا تھا، اور سیکیورٹی فورسز نے اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں۔ تو یعنی کہ ایران کو بھی استعمال کیا انڈیا نے، افغانستان کو بھی استعمال کیا پاکستان کے خلاف دہشت گردی اور افراتفری پھیلانے کے لیے۔ اب امریکہ، اسرائیل اور بھارت یہ مل کے خطے کو لپیٹنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، مزید اچھے ہو رہے ہیں، روس کے ساتھ تعلقات اور اچھے ہو رہے ہیں، بیلاروس کے ساتھ تعلقات اچھے ہو رہے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات خراب ہو گئے تھے وہ بھی بحال ہوئے ہیں، صرف اور صرف چین کی وجہ سے۔ میں آپ کو یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ آئندہ چند سالوں میں سپر پاور چین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب چین جو ہے وہ چین کی پالیسی نہیں ہے کسی ملک کی پالیٹکس میں مداخلت کرنا۔ وہ کیا کرتے ہیں، بزنس کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے ملکوں میں تعلقات کو استوار کرواتے ہیں۔ اب سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات تھے وہ 9 سال سے کشیدہ تھے، سفارتی تعلقات بالکل ختم ہو چکے تھے، اور آج بڑی خبر یہ بھی آئی ہے، اور یہ صرف اور صرف چین کی وجہ سے ہوا۔ چین نے ان کا پیچ اپ کرایا، اور 9 سال کے بعد اب خیر سے جو ایران کے زائرین ہیں وہ عمرے کے لیے سعودی عرب میں حجاز مقدس پہنچ گئے۔ تو اب خطے کا جو چودھری ہے نا جی، وہ ہوگا چین۔ اب سپر پاور اس کے بعد بننے جا رہا ہے امریکہ کے بعد۔ امریکہ کی حرکتیں پوری دنیا کو پتہ چل چکی ہیں، لوگ بلیک میل ہو چکے ہیں، یوکرین جنگ، غزہ اور فلسطینیوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں، سب لوگ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ دنیا میں امن نہیں چاہتا۔ تو یہ تھی صورتحال، اور امید ہے کہ اب جو ایرانی صدر آئے ہیں ابراہیم ریسی، یہ معاہدے کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عملی طور پہ بھی پاکستان بھی اور ایران بھی مل کر اس توانائی کے جو بحران ہے اس کو ختم کریں گے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اسمگلنگ کا خاتمہ کیا جائے گا، اور پاکستان اور ایران کی جو تجارت ہے اس کو قانونی طریقے سے بڑھایا جائے گا۔ جو بلوچستان کے راستے اسمگلنگ ہو رہی ہے وہ ختم کرے، اور اس کو لیگل وے سے، تاکہ ایران کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو۔ اور جو تیل کا معاملہ ہے اس پر بھی بات چیت چل رہی ہے، اور امید ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی، اور پاکستان کو بیک کر رہا ہے چین، اور وہ اس لیے بیک کر رہا ہے کہ اس کے بھی خطے میں مفادات ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اکانومی گرو کرے پاکستان کی، اور پاکستان یہ جو قرضے لے لے کے پال رہا ہے نا اس پہ ختم کرے۔ تو پاکستان، ایران اور چین اس وقت یہ ایک ٹریکا بنی ہے، جس سے فائدہ پاکستان کو بھی ہوگا، ایران کو بھی ہوگا، اور الٹیمیٹلی اس کا فائدہ چین کو بھی ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ دوسرے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔